نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برکت کا مہینہ، فضیلت کا مہینہ اب صرف چند دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، رمضان میں ہمارا داخلہ عطا فرما۔ روزے سے ہمارے لیے 4 فائدے ہیں: جسمانی فائدہ، روحانی فائدہ، دنیاوی فائدہ اور آخرت کا فائدہ۔ روزے سے روحانی فائدہ کیسے ہوگا؟ سال کے 11 مہینوں میں ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے، ہماری روح مرجھائی گئی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ کر ہمارا روزہ ہمارے دل کو زندہ کر دیتا ہے، ہماری روح کو جو ہے تازہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، روزے سے ہمارا دنیاوی فائدہ۔ روزے سے ہمارے لیے دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں گناہوں سے دور رکھ دیتا ہے۔ ہمارا روزہ ہمارے کو برائی سے بچاتا ہے، ہمارا روزہ ہمارے کو گناہ سے دور رکھتا ہے۔ جیسے ایک شرابی شراب سے دور رہتا ہے، ایک زانی زنا سے دور رہتا ہے، تو روزہ سال کے 11 مہینے جو ہم گناہ کرتے تھے ان گناہوں سے یہ روزہ ہمارے کو بہت دور رکھتا ہے۔ اس سے دنیاوی فائدہ۔ روزے سے آخرت کا فائدہ۔ یہ رمضان ہمیں آخرت کا فائدہ دینے کے لیے آتا ہے۔ ایک بات کہوں تو شارٹ کٹ میں ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ رمضان میں ہم عبادت اتنی کرتے ہیں، نیکیاں اتنی کر لیتے ہیں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم جنت کے بہت قریب رہتے ہیں۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، وہ دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، فرشتے اعلان کریں گے کہ روزے داروں سے کہ جو بھی روزہ رکھے تھے وہ جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو جائے اور وہ باب الریان سے جنت میں داخلہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص کر روزے داروں کے لیے ایک کوٹا بنایا ہے، مطلب ایک جنت میں ایک درجہ بنایا ہے جو صرف روزے داروں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو کیا ہم میں سے ہر مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اس دروازے سے ہم داخل ہو؟ اگر ہمیں اس دروازے سے داخل ہونا ہے تو رمضان کے ایک مہینے کے اگر روزہ رکھ لیں گے تو وہ جنت ہمیں نصیب ہوگی۔ روزہ بہت سے چھوٹے چھوٹی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بڑے بیماریوں کو بھی آنے نہیں دیتا۔ روزہ کینسر کو روکتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں ایک پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے جسے آٹو فیزی کہتے ہیں، جس سے ہمارے جسم میں خراب حلیے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور کینسر آنے کے امکانات بہت بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا، جو انسان سال میں 1 مہینہ بھوکا رہا تو اس کو کینسر نہیں آئے گا، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
1400 سال پہلے ہی ہمارے لیے یہ طریقہ بتا دیا ہے۔ تو جو انسان سال میں 1 مہینہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے اس کے جسم کو بھی فائدہ ہوگا، اس کی روح کو بھی فائدہ ہوگا، اس کی دنیا کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کی آخرت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔